آج دو تین بڑے ہی اہم موضوعات پر ہم نے توجہ دلانی ہے۔ خلاصہ ہے پارہ نمبر 27 کا۔ اس میں ہم نے سورہ الذاریات کو پڑھا۔ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی تخلیق انسانی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اور جنوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر ہمارے کردار کیا ہیں اور اللہ کی عبادت ہے کیا، یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا۔ اب یہاں جو درست منہج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے یہ قطعی طور پر مراد نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہیں یا سارا سال روزے رکھتے رہیں یا سارا سال حج کرتے رہیں یا سارا سال عمرے کرتے رہیں، یہ نہیں مراد۔ اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنی ہے، یہ ہے عبادت۔ آپ دیکھیں نا، نماز کا مسلمان، روزے کا مسلمان، حج کا مسلمان، چھوٹے چھوٹے مسلمان ہیں، لیکن پوری زندگی کا مسلمان اللہ چاہتا ہے۔ یہ آیت اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں تم نے دنیا میں رہ کر صرف میری عبادت کرنی ہے۔ کیسے؟ سفر سنت کے مطابق کرے گا تیری عبادت، واش روم میں جائے گا قضاء حاجت کے لیے سنت کے مطابق جائے گا، یہ بھی تیری عبادت۔ واش روم سے قضاء حاجت کر کے تو باہر آئے گا، سنت کے مطابق قدم رکھے گا اور دعا پڑھے گا، یہ بھی تیری عبادت۔ تو تجارت کرے گا دین اللہ کے مطابق، یہ بھی تیری عبادت۔ تو اپنی ازدواجی خواہش اپنی حلال بیوی سے پوری کرے گا، اس پر بھی تجھے اجر ملے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ عبادت اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ یہ ہر امر میں میرے تابع ہو جائیں۔ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں، سونے کا وقت آئے تو سوئیں اور سنت کے مطابق سوئیں۔ دیکھیں نا ہمارا سونا کیا ہے، میوزک لگا ہوا ہے، مزے لے رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، کنجر خانہ ہو رہا ہے اور نیند آ گئی ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں وہ آنکھیں عطا کر دے کہ ہم وہاں پر شیاطین، جو جب میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، یا یہ خباثت ہوتی ہے، ہم وہاں پر شیاطین کا گھومنا اور شیاطین کے حملے اپنے اوپر اگر دکھا دے اللہ ہمیں، ہم خدا نہ خواستہ ہم کبھی بھی وہ کام ہی نہ کریں، بندہ بے ہوش ہو جائے کہ میوزک اور اس گندی انوائرمنٹ میں اتنے شیاطین وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سونا سنت کے مطابق کیا ہے؟ باوضو ہو کر سوئے، داہنی کروٹ سوئے۔ میرے بھائیو باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ اصل ہے دین کی۔ باوضو ہو کر سوئے، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا بستر جھاڑ، یہ اہم ہی فرما دیا، یہ رسول اللہ کی بات ہے، وہی ہے، اللہ نے بتایا، آپ نے آگے بتا دیا۔ رسول اللہ کی کوئی بات وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے، یہ آگے ہے نا سورہ نجم آئی ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں میں۔ اب میرے بھائیوں کیا ہے کہ آپ رات کو سوئے وضو کر کے 3 دفعہ اپنی چادر کو جھاڑا، اس لیے نہیں کہ وہ گندی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جتنے شیاطین اس پر سارا دن گردش کرتے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اڑ جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ لیٹے تو فرمایا جو الٹا سوئے گا وہ شیطان کی طرح، اس کا سونا شیطان والا ہے۔ کیسے سونا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے کامل، سب سے مخلوق میں اعلیٰ،
ساری کائنات کے لیے نمونہ، جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے آخری رسول، جن کے قدموں پر جو قدم رکھ کر چلے گا وہی کامیاب ٹھہرے گا۔ اب دیکھیں آپ نے جو سونا سکھایا ہے وہ کوئی عام چیز ہے؟ داہنی کروٹ، تیرا دل آزاد، سانس سوکھا، اپنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ، پڑھ بسم اللہ اللہم بسمک اموت و احیا یا بسمک اللہم اموت و احیا، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ پڑھ آیت الکرسی، دعائیں پڑھ جو اللہ کے نبی نے کی ہیں، سو جا۔ اللہ اکبر، یہ تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ صبح فجر کا، سحری کا، تہجد کا تو الارم لگا کے اپنی تیاری کر کے سویا، یہ بھی تیری عبادت۔ اگر تو پوری نیت کے ساتھ سویا، پورا ارادہ تھا، تجھے فجر کے وقت جاگ نہیں آ سکی، ہے تیرا پورا ارادہ تھا، اللہ تجھے فجر کا اجر دے گا، لیکن اس میں شرارت اور سازش شامل نہیں ہونی چاہیے۔ پوری نیت ہو جاتا ہے انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، تو اس پر چل، یہ تیری عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں تو میرے بھائیوں یہاں تک بیان کرتا ہوں، تو نے استنجا کیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، یہ بھی تیری عبادت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، چبا کے کھایا، 3 سانس میں پانی پیا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، یہ بھی تیری عبادت، بالکل پوری عبادت ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ ورشپ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع بھائی یہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو نے افطاری کی، دعوت دی، یہ بھی تیری عبادت۔ تو نے سفر میں جانے والے کو دعا دی، یہ بھی تیری عبادت۔ تو نے سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھی، یہ بھی تیری عبادت۔ تو اٹھا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اچھا میرے بھائیو یہاں ذرا رک جائیں آپ سارے۔ قبر سے جب بیدار ہونا ہے نا قیامت والے دن، یہ جڑے صبح صبح اٹھتے ہیں نا، اٹھتے ہی گانا شروع، اٹھتے ہی بدتمیزی، اٹھتے ہی موبائل کو پکڑ لینا، اور یہ وہ، ٹھیک ہے ایک بندہ موبائل الارم باج رہا ہے اسے، لیکن پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اٹھا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، اللہ دی احیانا، جس نے مجھے زندہ کیا، تو تے مرے اسی، بعد ما اماتنا، اس موت کے بعد، والیہ النشور، اس رات کو، یہ تیری دعا پڑھ لینا بھی تیری بات۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جو یہ دعا پڑھے گا تو فرشتے سن کر کہیں گے یہ ایمان والا، یہ بھی تیری عبادت۔ پھر تو دکان پر گیا، تو نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا تالا غلہ، اپنی دکان، اپنی ہٹی کھٹی پر تو بیٹھا، اور تیری نیت ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے، ظلم زیادتی دھوکہ فراڈ جھوٹ نہیں، پورا دن ظہر تک تو بیٹھے گا، تیری عبادت۔ اگر ظہر تو نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو کفر میں چلا گیا، کیونکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کفر میں گیا۔ یہ ہے اصل اصول جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت ہے، اور جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر اللہ کی آیت کا مقصود پورا ہو جائے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے لوگو، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی عبادت کی؟ یہ عبادت ہم سب نے کرنی ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز آ گئی، حلال حرام، جائز ناجائز۔ جائز کو لیا، حلال کو لیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تجھے 1 ارب دے، تو حلال کما، زکوٰۃ دے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تجھے تھوڑا دے، صبر کر، کوئی پریشانی نہیں اللہ کے ہاں، یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ لیکن آپ جب حرام میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی عبادت کے اس سسٹم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے نا، جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، ایمان خارج ہو جاتا ہے اس کے جسم سے، اور وہ اس کے سر پر چھتری کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔ یعنی اس دوران وہ جو لمحے گزار رہا ہے وہ پکا بے ایمان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ شادی تو کر،
اللہ کی قسم سنت کے مطابق نکاح کرنا، سنت کے مطابق ولیمہ کرنا، چاہے تو 1 کروڑ لگا تیرے پاس ہے، ولیمے پر اللہ نے کون سی روک کی ہے؟ ہاں غریبوں کو بھی بلا، امیروں کو بھی بلا، بے حیائی نہ کر، تیل مہندی مائیوں ہندوؤں کی رسمیں نہ کر، بے پردگی نہ کر، میوزک کنجر خانہ نہ ہو، تیرا نکاح یہ بھی تیری عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل میرے بھائیوں یہ اٹل فیصلے ہیں۔ اسی طرح سورہ النجم ہے، یہ بھی ہم نے پڑھی آج، اس میں ایک آیت ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوا، اے لوگوں سن لو، میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ما ینطق عن الہوا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں اللہ کی وحی حکم اذن آتا ہے تو اللہ کے رسول آگے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے طریقے، آپ کا منہج، آپ نے جو چیزیں بتائیں، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دعوت، تبلیغ، جہاد، یہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں یہ اصل میں اللہ نے آپ کو بتائے۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق سے کچھ نہیں نکلتا، اسی لیے تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دین ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دین نہیں ہے، کیونکہ وہ امتی ہیں، اعلیٰ ترین امتی ہیں۔ لیکن دین کس کی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا، حکم ہو منع ہو، وہ دین ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک صحابی تھے، سادہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پانا، ساتھ چلے جانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے ہم پر ہر سال حج فرض کیا؟ سادہ بندے، رسول اللہ نے فرمایا تم پر زندگی میں حج فرض ہے، حج کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ بار بار وہ پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے کتنی بار آپ سے دریافت فرمایا لیکن آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا نا ہر سال حج فرض ہے تو وہ تم پر ہو جانا تھا اور پھر تم سے یہ پورا نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھیں نا، 2 سال تو ہو گئے کرونے کو، 6 7 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ کون لے کے آئے گا؟ پھر ساروں نے جناب کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا تھا ہر سال۔ تو یہ میرے بھائیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ہی اصل دین ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں ان کی طرف سے۔ یہ نا یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہر بات، ہر کلام، جہاں آپ خوشی میں ہیں، جہاں آپ ذرا غصے میں ہیں، جہاں آپ بازار میں ہیں، جو کچھ ان کے پاس آتا یہ لکھ لیا کرتے تھے، چھال پر، پتوں پر، چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے نا، صحابہ نے کہا یار آپ ہر بات اللہ کے نبی کی لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہیں، تو آپ نہ لکھا کرو ہر بات۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں جی میں اللہ کے نبی سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مجھے منع فرما دیا پھر میں نہیں لکھوں گا، پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا جی کون سی باتیں لکھنی ہیں اور کون سی نہیں لکھنی۔ وہ اپنا وہ سارا کتابچہ، اچھا خاصا وزن ہوتا تھا اس وقت، اٹھا کر رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی مجھے لوگ منع کر رہے ہیں آپ کی باتیں لکھنے سے۔ آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ سن لو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان مبارک سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، تم لکھا کرو، اور رسول اللہ جو غصے میں بھی کہیں گے وہ بھی دین ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر نبی کی ایک اور شان بھی ہے، نبی کو اللہ تعالی معصوم عن الخطا قرار دیتا ہے نا، کسی مقام پر اگر نبی خطا کر دیتا ہے تو اللہ فوری طور پر نبی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل، کیونکہ نبی کی پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی آئے، وفد بیٹھے تھے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा गुस्सा किया कि यार इतने वफद आए बैठे हैं, मैं ये तो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम मदीना में ही रहते हैं, मैं इनको बाद में समझा लूंगा, हम भी होते तो यही करते, तो मैं इन लोगों को जरा समझा लूं, फायदा हो जाएगा। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। ए नबी, जब आपने जरा अपनी पेशानी पर शिकन डाली थी, जब आपके पास वो नाबीना आया था, हो सकता है ये नाबीना मानने वाला हो, वो माने ही ना। अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर अपने नबी की इस्लाह फरमा दी। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कमाल मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, आपकी सोच और खुल्क था कि जब भी हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रसूलुल्लाह के सामने तशरीफ लाते ना, फरमाया ए अब्दुल्ला, तेरी वजह से मेरे रब ने मुझे झिड़का था, अब्दुल्ला तेरी वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे डांट पिलाई थी। वो रब है भाई, रब्बुल आलमीन है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे अपनी बीवियों के घर शहद, तो एक उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा के घर से शहद ली, वो किसी खास फूल की बू थी उसमें। दूसरी बीवियों ने कहा जी आपके मुंह से स्मेल आती है, आप सर सबने कसम उठा ली कि मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। सूरह तहरीम नाजल हुई, ये अभी आने वाली 28वें पारे की आखिरी सूरत है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, ये मैं मासूम अनिल खता का मनहज बयान कर रहा हूं। या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप उन चीजों को अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं जिन्हें मैंने हलाल किया। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, क्या आप अपनी बीवियों को राजी करना चाहते हैं। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम, जाइए जाकर अपनी कसम का कफारा अदा कीजिए, आप शहद खाएंगे। ये है मासूम अनिल खता कि नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खता करने ही नहीं देता। कबीरा गुनाह तो नबी से सरजद ही नहीं ना हो सकता, लेकिन कोई छोटी मोटी बशरी चीज अगर हो तो अल्लाह फौरी तौर पर नबी की इस्लाह कर देता है, और ये खासा और किसी के पास नहीं है। बात समझ आ गई है जी इंशाअल्लाह। तो फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो वही आती है तो फिर आगे तुम्हें हुक्म बयान करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, सूरह नजम का जो आखिरी हिस्सा है ना, इसमें अल्लाह ताला ने म्यूजिक को हराम करार दिया। ये भी बड़ी मुसीबत आजकल बनी हुई है। मेरे से कई लोग, ओ जी कुरान च कित्थे लिखे है कि गाना बजाना आराम है। आजकल तो भाई दीन के अंदर ये तसव्वुफ जितना है हमारे यहाँ, सूफियत है, तसव्वुफ है, मणके हैं मेरे भाइयों, तस्बीह की ठकाठक और भंग और गोटे और जनाब ये रक्स हो रहे हैं और महफिल सिमा हो रही है, ये दीन समझ के लोग करते हैं। ये कोई बेईमानी समझ के या हराम समझ के नहीं करते दीन समझ के लोग करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस सूरह अन-नजम में अल्लाह ताला ने म्यूजिक को हराम करार दिया। एक दो और भी मुकामात हैं, तो 4 मुकाम है कुरान में जिनमें अल्लाह ताला ने म्यूजिक को हराम करार दिया। पहला मुकाम है सूरह बनी इसराइल का। अल्लाह ताला ने शैतान को जब अपने दरबार से बाहर निकाला तो अल्लाह ने फरमाया वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, ऐ शैतान जा इनमें से जिन पर तेरा जोर चलता है उन्हें अपनी आवाज के जरिए से गुमराह कर ले। सारे सहाबा कहते हैं शैतान की आवाज से मुराद गाना बजाना है। दूसरी आयत सूरह लुकमान की, जो मैंने भी 3-4 दिन पहले बयान की थी, कि अल्लाह ने फरमाया ये लोग अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं और लहबुल हदीस खरीदते हैं, गाने बजाने की चीजें, औजार, मुगन्नियात, पियानो, ये सारी चीजें। और तीसरा मुकाम ये है सूरह नजम का आखिरी हिस्सा। अब ये सारे मेरे भाई बहनें सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया आजिफतिल आजिफा, करीब आ गई, करीब आने वाली, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, जिसको अल्लाह के अलावा खोलने वाला कोई नहीं है। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो। व तदहकून, आगे से हंसते हो। वला तबकून, तुम्हें रोना नहीं आता। व अंतुम सामिदून, और तुम गाने बजाने में मसरूफ रहते हो। ये सामिदून का मतलब क्या होता है, गाना बजाना, म्यूजिक, लहव लाभ। तो म्यूजिक को अल्लाह ताला ने इन आयात में सरीहन हराम करार दिया। गाड़ी में जाना है तो म्यूजिक, रात को नींद नहीं आती तो म्यूजिक, फलां काम करना है तो म्यूजिक, दुकान में म्यूजिक, होटल रेस्टोरेंट पे म्यूजिक, कोई जरूरत नहीं है। आप कुरान की तिलावत लगाएं, आप अच्छी नज़में, तराने, अच्छी नातें लगाएं,
آپ وہاں نظمیں لگائیں، آپ وہاں کوئی تقریر لگائیں، آپ وہاں کوئی انفارمیشن، اچھی معلومات لگائیں جس سے فائدہ ہو کسی کو. کیا پڑا ہوا ہے اس میوزک میں؟ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا کچومر نکل گیا، آپ گانے سنتے مر گئے، موت کہاں ہوگی آپ کی؟ کیا بندہ لے کے گیا دنیا سے؟ یہ نفاق پیدا کرتا ہے میوزک. اچھا آپ سب لوگ، ہم سب لوگ، اکثر لوگ ہم سے شکایت کہ نماز دل نہیں لگتا، خشوع و خضوع کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں. مزہ اس لیے نہیں ہے کہ میوزک نے ہمارے دلوں کو نفاق زدہ کر کے کالا سیاہ کر دیا، سیاہ ہو گئے ہمارے دل. اب ہمارے دلوں پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا. قرآن اثر کرے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے، چاہے 1 گھنٹے کی 1 رکعت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، فرمایا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے جو حرام تھیں. یستحلون الحر، زنا کو حلال کر لیں گے، والحریر، ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر، شراب پیئیں گے کھل کے، والمعازف، اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے. اب اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ یہ 4 گناہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن یہاں سر عام ہوتے، کوئی قانون انہیں پکڑتا ہی نہیں. تو فرمایا یہ میری امت کے لوگ حلال کر لیں گے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے میوزک، چلیں آج اس کو تھوڑا کھول لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے میوزک، ڈھول ڈمکا، جو بھی آج کل الیکٹرانک، ابھی تو ایسے ایسے آلات ہیں میرے بھائیوں، بندے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ گاڑی سڑک سے گزر رہی ہوتی ہے اور 100 میٹر دور بندہ بیٹھا ہوا پریشان ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. اس مقام کا نام تھا عرج. یہ مدینہ کے قریب ایک بستی ہے. اچھا وہاں پر نا آپ نے ایک ایسے شاعر کو دیکھا جو بغیر میوزک کے کچھ عشقیہ گندے فحش اشعار پڑھ رہا تھا. کوئی ڈھول ڈمکا نہیں ہے ساتھ، لیکن ایسے اشعار ہیں جن میں بے حیائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ خذ الشیطان. خذ الشیطان، خذ کا مطلب ہے پکڑ، اس شیطان کو پکڑو، او امسک الشیطان، یا اس کا منہ بند کرو. بڑے حلیم متبع اللہ کے نبی، بہت حلیم متبع، بردبار. لیکن جب 2 چیزیں دیکھیں، میوزک، بے حیائی. اب یہاں صرف شعر ہیں اور بے حیائی والے شعر ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہم مذاق کے اندر بے حیائی، اس کو بھیج، اس کو بھیج، بے حیائی کی گندی باتیں کر. تو فرمایا خذ الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، او امسک الشیطان، اور اس کا منہ بند کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا پیٹ چاک کر کے، پیٹ کو چھرا لے اور اس کے ساتھ کاٹے اور اس کے اندر گندا پیپ بھر لے، بجائے اس کے کہ وہ اس میں گانے جمع کرے. بندوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جی میوزک حرام ہے کہ حلال ہے. یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے گناہ ہے. اور میرے بھائیوں، نفاق پیدا کرنے میں سب سے بڑا کردار ہے میوزک کا. اس سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے. اسی طرح سورہ القمر جو ہے وہ 27ویں پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعہ، اے لوگو قیامت قریب آ گئی، قیامت کی گھڑی قریب آیا چاہتی ہے. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا. یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کو ملا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ انگلی سے اشارہ کریں. اللہ تعالیٰ نے چاند جیسی بڑی مخلوق کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. ساری دنیا نے دیکھا. حتیٰ کہ ہندوستان کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا، انڈین تاریخ میں راجہ بھوج جو اس علاقے کا حکمران تھا، یہ سارا سندھ وغیرہ، اس نے بھی دیکھا کہ یہ چاند 2، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے بندے تو ہر جگہ ہی رہتے تھے. کہتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا.
اس نے اپنے سنیاسیوں کو, جو حساب کتاب لگانے والے کاہن تھے, کیونکہ یہ کاہن جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک خبر سچی ہوتی ہے, 100 ہی اپنے پاس سے ملاتے ہیں. ایک, کیونکہ شیطان جاتے ہیں پہلے آسمان سے, فرشتوں کی باتوں سے وہ کچھ نہ کچھ اچک لیتے ہیں اللہ کے اذن سے. تو کیا ہوا, جب اس نے چاند کو پھٹا ہوا دیکھا تو اس نے اپنے ان کاہنوں کو بلایا, انہوں نے برل حساب کتاب, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری اوتار نبی, یہ اس کا معجزہ ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا کہ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال یہ چیزیں غیر محقق ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دوبارہ ملا آپس میں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہے, ایک ٹکڑا چاند کا اس طرف ہے, ایک ٹکڑا اس طرف ہے, ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی مکے کے مشرکین ایمان نہیں لائے, ایمان نہیں لے کر آئے. ایمان اسے ہی ملتا ہے جو اس کے اہل ہوتا ہے. اسی طرح سورہ رحمان ہے, بڑی عظیم صورت ہے, اس کی ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, لوگوں سب کچھ فنا ہو جانا ہے, سب کچھ فنا ہونے والا ہے, سب کچھ ختم ہونے والا ہے, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو, دنیا داری سب کچھ ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تیرے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے وہ باقی رہے گا. حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جب ساری کائنات, سارے لوگوں نے, انسانوں نے, جنہوں نے ختم ہو جانا ہے, مر جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہے نا, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے, فرشتہ, اس سے بھی کہنا ہے بھائی کٹ اپنی روح, نکال اپنی روح. تو میرے بھائیوں کس کا دل کرتا ہے خود روح نکالنے سے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی خود ملک الموت کی روح کو قبض فرمائے گا, اور پھر اللہ فرمائے گا کون ہے دنیا میں, لمن الملک اليوم, کون ہے دنیا میں جو بادشاہ بنا پھرتا تھا. 7 زمین اور 7 آسمان, ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر لپٹی ہوگی. اور میرے بھائیوں اللہ کے کی جتنی صفات ہے نا, اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے, اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے, ہم ان تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم ان کی تشبیہ بیان نہیں کرتے, ہم ان کی مثال بیان نہیں کرتے, ہم ان کی حالت اور کیفیت بیان نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ کا مسکرانا جیسے اس کی شان کے لائق, جیسے اس کی شان کے لائق, اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا. مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی, او بھئی یہ تو ہم تو مخلوق ہیں, اور اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, میری مثال نہ دیا کرو. ہاں صرف نام سملر ہے, لیکن اللہ کے جو صفتیں ہیں ان کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے, وہ اس کی شان اور ذات کے لائق ہیں. ہاں جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو, اپنے رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتا ہے, دنیا کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے, دنیا کی زندگی عبادت میں گزارے جو میں نے بتائی ہے. یہ نہیں کہ جا کے جناب چلے کاٹنا شروع ہو جائے جس طرح لوگوں نے عبادت. نہ, عبادت تو میرے بھائیوں شادی کر کے, بچے پیدا کر کے, ان کی تربیت کر کے, معاشرے میں رہ کر, حلال مال کما کر, زکوٰۃ صدقے دے کر, فتنوں کے اندر پورے منہج کے ساتھ کھڑا ہو کر اصلاح کر کے, یہ عبادت ہے. یہ تارک دنیا بننا اور ملنگ بن جانا یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. رسول اللہ نے بڑا اعلان کر دیا تھا, یہ جو یہودی عیسائی تھے نا, ان کے اندر روحانیت تھی. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, یہ سن لیں, حدیث یاد کر لیں, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ تم دنیا داریاں چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر, شادی چھوڑ کر, نکاح چھوڑ کر, کام کاروبار چھوڑ کر, دعوت و تبلیغ چھوڑ کر, معاشرہ چھوڑ کر, مسجدیں چھوڑ کر جا کے جناب تم دور پہاڑوں میں نکل جاؤ. نہ, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام پتہ کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے میں یہ شادی کرے, شادی کے بعد اسے اولاد ملے, یہ اولاد کی اچھی تربیت کرے, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے, یہ حلال مال کمائے, میں اسے دوں, پھر اس میں سے یہ میرا حق نکالے, یہ معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں کی اصلاح کرے. یہ اللہ چاہتا ہے. یہ تو نہیں اللہ چاہتا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ملنگ بن کے جناب ایک کونے میں پڑے رہو.
فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام دنیا میں رہ کر اسلام پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہی اصل کامیابی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس کی بڑی اہم آیت ہے، یہ آخری آیت ہے، اس کے اوپر تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں کوئی چھوتا مگر وہ جو پاک ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہیں وہ فرشتے جو لوح محفوظ میں قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مراد ہیں وہ جو ایمان مانے، لیکن اس سے مراد دو چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ حائضہ، نفاس والی اور جنبی مرد و عورت یہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے۔ حیض والی جس کا بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس اسے کہتے ہیں، اور جنبی یہ قرآن کو ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے۔ جنبی کے اور حائضہ اور نفاس والی کے احکامات میں کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جنبی یہ کوشش کرے کہ وہ زبانی بھی قرآن نہ پڑھے، دعائیں وغیرہ کر سکتا ہے، وہ تسبیحات سلام دعا کر سکتا ہے اگر وضو کر لے، کیونکہ جنابت کا غسل وہ کر کے پھر پڑھے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے نا، فوری طور پر کر لے، قرآن پڑھنا ہے تو پھر کر کے پڑھ لے غسل۔ لیکن حائضہ اور نفاس والی جو خواتین ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی زبانی تلاوت کرنا، اذکار، تسبیحات، صبح و شام کی دعائیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، یہ پڑھنا عام دنوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ان دنوں میں ان کا پروٹیکشن لیول کم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ رہی، 5 نمازوں میں دعائیں کوئی نہیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، ظاہر نمازیں تو وہ نہیں نہ پڑھ رہی۔ ان کے لیے صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کی تسبیحات، دعائیں یہ کرنا عام حالات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نماز ان کے لیے نہیں ہے لیکن تسبیحات وہ، پھر اسی طرح کوئی حافظہ ہے، اب 40 دن اگر وہ قرآن کی منزل پڑھے بغیر رہے گی، اسے تو قرآن بھول جائے گا۔ 7 سے 10 دن اگر وہ قرآن کی منزل نہیں پڑھے گی، قرآن تو بھول جائے گا۔ تو اس لیے حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہ قرآن کو چھوئے گی نہیں، زبانی پڑھ لے، کسی کو قرآن پکڑا کے سنا لے، یا اگر اس کے لیے حتی الامکان مجبوری بن گئی تو پھر وہ دستانے یعنی گلوز پہن کر کپڑے کے ساتھ قرآن کو پکڑ لے تاکہ اس کا ہاتھ قرآن کو نہ لگے۔ یہ حائضہ اور نفاس والی خاتون کے لیے حکم ہے، لیکن اس نے صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، دعائیں، شیطان سے اللہ کی پناہ یہ ضرور طلب کرنی ہے، کیونکہ ان ایام میں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور کام بڑا اہم ہے میرے بھائیوں، ناخن، بال اور اسی طرح حیض کی باقیات، وہ کپڑے پیڈ وغیرہ، ان سب کا تلف بڑی احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ اکثر اوقات یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، کالا علم کرنے والے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے ایسی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو لے کر شیطانی اعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کا وہ حصہ استعمال ہوگا اس پر بھی نیگیٹو اثر آ سکتا ہے جادو کا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو، ان باقیات کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ 2-3 جگہ پر باقاعدہ پیک کر کے ڈسپوز آف کیا جائے، اور بڑی احتیاط اگر کوئی کرے تو وہ انہیں دبا دے، یہ تو سب سے بہتر ہے، انہیں دفن کر دے کہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر چیزیں، پیمپرز، یہ چیزیں کھلی پڑی ہوتی ہیں اور کوئی احساس نہیں لوگوں کو، خواتین کو علم ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کم از کم 2-4 شاپر لے کر اسے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے آپ ایسا ڈسپوز آف کریں کہ پتہ ہی نہ چلے یہ کیا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے میرے بھائیوں،
اور اس حوالے سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت کریں اپنی خواتین کی، ورنہ یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور کچھ وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی اور بعد میں وہ قرآن و سنت پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی سمجھ دی، انہوں نے پھر یہ بتایا، لکھا، انہوں نے کہا جی واقعتا نہیں، ہم لوگ باقاعدہ ہم نے چیلے رکھے ہوتے ہیں جو جا جا کے ایسی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، نائیوں کی دکان کے اوپر جائیں گے۔ میں تو اکثر کئی نائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں، میں کہا ظالموں ان بالوں کو صحیح طرح ڈسپوز آف کیا کرو۔ پھر آپ نے دیکھا گلیوں محلوں کے اندر کچھ خواتین بال خریدنے کے لیے آتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی خواتین کو عادت ہے کہ وہ کنگھی کرتے 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 جناب وہ بالوں کا ایک کٹڑا سا بنا لیا اور انہیں بیچا۔ دیکھیں اس میں 3 خدشات ہیں۔ پہلا ایک خدشہ تو یہ ہے کہ وہ بال جا کر جادوگر کو بیچے گا، آپ سے وہ 50 روپے کلو لے گا، آگے جا کے دل سے تو وہ پتہ نہیں کتنا بیچتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا گندے عملیات ان پر کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے بالوں کو بیچنے والا سلسلہ گھروں سے منقطع کریں۔ جو بال آپ کے آگے انہیں وہی یار ہفتے میں ایک بار کوئی جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ کہیں باہر کھیتوں میں جائیں، وہاں کوئی صاف جگہ دیکھ کے گڑھا کھود کے بیچ میں دفن کر دیں، کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ پھر اسی طرح حیض کی جو باقیات ہیں، نفاس کی جو باقیات ہیں، کوئی لوہے کا دابڑا سا رکھ لیں، کوئی تگاری سی رکھ لیں، اس کے اندر جمع کر کے انہیں آگ لگا دیں، کہیں چھت پہ رکھ کے۔ یہ کوئی میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ جادوگروں نے لکھا، اور پھر اس وجہ سے صبح و شام کے اذکار کوئی نہیں، تسبیحات کوئی نہیں، اللہ کی پناہ میں کوئی نہیں آنا، نماز کوئی نہیں پڑھنی، طہارت کے مسائل نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ جب یہ سارے کی ساری چیزوں میں کمزوری آ جاتی ہے، پھر جناب وہ جیسے ہی خباثت کرے گا تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ اس قرآن کو نہیں کوئی چھو سکتا مگر مطہر، لیکن ان حالات میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور اذکار ہم نے نہیں چھوڑنے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میرے بھائیوں چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے کی ہیں، اور گزارشات تو اور بھی اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کریں گے۔ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال یا کوئی مزید اس کی کلیریفیکیشن چاہتا ہو تو وہ کر لیں۔ جی ناخنوں کو بھی ڈسپوز آف کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے کسی جگہ پہ رکھیں، کسی اچھی جگہ پر اسے باقاعدہ پیک کر کے پھینکا جائے، تاکہ یہ حت الامکان، ایک ہوتا ہے نا اوپن ہی گرد و غبار کے اندر ہی بالوں کو پھینک دینا یا ناخنوں کو پھینک دینا، اس سے گریز کریں۔ اگر انہیں بھی دفن کر دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ہاں یہ جی بڑا عام مسئلہ ہے کہ لوگ نا اس قسم کی چیزوں کو نہروں میں، دریاؤں میں بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جتنے نہریں اور دریا ہیں نا، یہ پھر سال بعد بند ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں اور دیگر شہروں میں لوگوں نے قرآنی اوراق پھینک پھینک کر، اور وہ جناب ٹنوں کے حساب سے اس میں سے نکلتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے صفحات ہیں آپ کے پاس جو قرآن بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کا سب سے بہتر حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو صفحہ بنتا ہے نا، یہ بنتا ہے لکڑی کا، ساری لکڑی ہوتی ہے جو اسی کو وہ پروسیس کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، آپ اس کو لیں بغیر شاپر کے، کیونکہ یہ جو شاپنگ بیگ ہے یہ 100 سال بھی نہیں خراب ہوتا۔ بغیر شاپر کے آپ کسی صاف ستھری زمین جگہ میں جا کر ذرا گڑھا کھود کر اس کو بڑے پیار سے دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دیں، چند ہفتوں کے بعد یہ مٹی میں مل جائے گا۔ سب سے بیسٹ اس کا یہ حل ہے۔ اچھا اگر اس پر حل چل کے کوئی فصل بھی آ گئی تو میرے بھائیوں کوئی پلیت چیز تو نہیں، یہ نہروں میں گنانا، اور جناب پھر اس کو ریسائیکل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ریسائیکل کرنے میں بھی بے حرمتی نہ ہو۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جائے گا، اسے دوبارہ گرم کر کے وہ دوبارہ اس کا کاغذ بنا دیتے ہیں، ریسائیکل بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کو جو قرآنی اوراق یا حدیث کے اوراق ہیں، بالخصوص آپ نے دیکھا ہے کنگ فہد پرنٹنگ پریس ہے سعودیہ کے اندر، وہاں پر 70 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، کروڑوں کے حساب سے جلدیں پرنٹ ہوتی ہیں، ان کا لاکھوں کے حساب سے جلدیں خراب بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کہیں مس پرنٹنگ آ گئی پورے بیچ میں، لیکن انسان ہے نا، مشین ہے، خراب۔ ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ دوبارہ اسے ریسائیکل کر کے پھر قرآن بناتے ہیں۔ تو ایسے ریسائیکل کر لینا ٹھیک ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ایسی چیز کو ردی میں بیچنے کی بجائے، نہروں میں بہانے کی بجائے، آپ صاف زمین میں جا کے دفن کر دیں،
چند دنوں کے بعد وہ مٹی میں مل جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ شاپر ساتھ نہ ہو. اگر شاپر میں ہوا تو وہ 50 سال کے بعد بھی ادھر ہی پڑا ہوگا. اور باقی رہ گیا مسئلہ وہ جو گندگی والی چیزیں ہیں، بال ہیں یا باقیات ہیں حیض نفاس کی، ان کو تو میرے محترم بھائیوں دریاؤں پانیوں میں پھینکنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے. یہ تو کنٹامینیشن پیدا کریں گے اور اس کو پلیدی کی طرف لے کر جائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے. یہ گندگی پھیلاتی ہے، پولوشن ہے. ان کو بھی بہتر حال یہ ہے کہ دفن کر دیا جائے، اور اس سے بھی بہتر حال یہ ہے کہ اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پھینک دیا جائے. ہاں جی، غیر مسلم کو ہم نے الحمدللہ خود غیر مسلموں میں تبلیغ کی ہے. غیر مسلموں کے لیے جو قرآن مجید سعودیہ میں چھپتے تھے، ہم نے الحمدللہ کنٹینرز کے حساب سے غیر مسلموں کو یہ دیا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عربی نہیں ہوتی، وہ اوپر لکھا ہوتا ہے دا ہولی قرآن، دا نوبل قرآن، فرسٹ چیپٹر البقرہ. وہ صرف اور صرف انگلش میں ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ انگلش میں، آیت نمبر 1 2، پورا قرآن انگلش میں ہوگا. فرینچ، جرمن، جو بھی زبان ہے اس میں ہوگا. دعوت و تبلیغ کے لیے غیر مسلموں کے لیے یہ قرآن چلتا ہے، کیونکہ ان کو عربی سے غرض ہی کوئی نہیں، نہ انہیں عربی آتی ہے. پھر جب انہوں نے انگلش میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنے کے بعد جب وہ اسلام قبول کر لیں، اب ظاہر ہے انہیں الف با تا تھا، وہ تو انگلش یا فرینچ یا اٹالین پڑھے ہوئے ہیں یا چائنیز پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر رومن عربی کے اندر قرآن اویلیبل ہے. جس طرح ہم نہیں لکھتے کیا حال ہے KYA، اسی طرح وہ عربی لکھی ہوتی ہے رومن کے اندر. تو یہ پھر نیو مسلمز کو ہم دیتے تھے، ساتھ انگلش میں ترجمہ، ساتھ اوپر رومن کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، جب تک کہ وہ عربی نہیں سیکھ لیتے. تو جو وہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن غیر مسلم کو صرف مترجم قرآن دینا چاہیے، اور ضرور دینا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ کافر نفس قرآن دیتا، او بھائی اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اس کو آپ عربی اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بے وقوف ہے، کافر ہے، طہارت کوئی نہیں، وہ اس کی بے حرمتی نہ کرے یا ویسے پھینک نہ دے. تو اس کو انگلش یا اردو یا جو بھی دوسری لینگویج ہے اس میں ٹرانسلیشن، اسے ترجمہ اسے دیا جائے گا، اور یہ ضرور دینا چاہیے. میرے بھائیوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، ہم نے خود کنٹینروں کے حساب سے اپنے کندھوں پر لاد کر الحمدللہ اسلامک سینٹر کے اندر قرآن اتارے ہیں، صرف انگلش کے اندر، اور ایک ایک قرآن کی 5-5 پاؤنڈ قیمت مارکیٹ میں، اور لاکھوں کی تعداد میں سعودی حکومت بھیج رہی ہے سال ہا سال سے. تھوڑا صدقہ جاریہ، اور صرف ایک زبان میں نہیں، 70 لینگویجز کے اندر، 70 زبانوں کے اندر. کتنا بڑا یہ شاہ فہد رحمہ اللہ، کتنا یار اس بندے کا صدقہ جاریہ. ہمارے ہاں تو نا ہمیں عربوں کو پروپیگنڈا جی یہ ہو گیا جی وہ، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ جب سے انہوں نے شاہ کنگ فہد پرنٹنگ پریس بنایا، اربوں کی تعداد میں قرآن مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں جا چکا ہے. ایک دفعہ ہم UK میں تھے، تو وہاں انہوں نے کہا جی آج نا لڑکوں کو جمع کریں، تو کچھ دعوتی جو ہے نا مواد آ رہا ہے. اچھا اس میں ہم جو ہے نا مزدور نہیں ہوتے تھے، ہمیں یہ بڑا خوشی ہوتی کہ یار چلو قرآن آیا ہم بھی اتاریں گے، یہ دعوت و تبلیغ میں حصہ ہے نا. تو میرے بھائیوں انہوں نے کیا کیا، پورا کنٹینر بھیجا، ایک نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے تھے مختلف شہروں میں، اور وہ کنٹینر تھا 10 جلدوں پر مبنی تفسیر ابن کثیر انگلش میں، اور اس کی اس وقت قیمت 120 پاؤنڈ تھی. بہت مہنگی تھی وہ، یعنی آج کے حساب سے بھی 25-30 ہزار کی بنے، اور پورا ہزاروں کی تعداد میں کاپیاں تھیں. یہ جتنا ہمارا یہ مرکز ہے آدھے کے قریب بھر گیا تھا تفسیر ابن کثیر. انہوں نے کہا جی، اور پھر نیچے لکھا ہوا تھا کہ فلاں شیخ کی طرف سے ہے، اور وہ وہاں کا کوئی تاجر تھا، اس نے انگلش کے اندر لاکھوں کی تعداد میں تفسیر ابن کثیر چھپوا کر یورپ میں بھیجی. تو یہ ہے دعوت کا کام. تو الحمدللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تو صدقہ جاریہ بن گیا. پر میں اور آپ یہ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میرا اس دعوت میں کیا کردار ہے، میری وجہ سے کتنے لوگوں نے نماز شروع کی، میری وجہ سے کتنے لوگوں نے توحید کا عقیدہ قبول کیا، میری وجہ سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی. اصل تو یہ ہے سوال. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. جی اور کسی کا سوال؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جو لوگ وطر پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. دوسرا کتنے گیا مائک؟ جن لوگوں نے قیام کرنا ہوتا ہے نا رات کو، وہ اگر پہلی رات کے حصے میں وطر پڑھ لیں تو دوبارہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے اس میں. یا اگر وطر پڑھ رہے ہیں تو جب وطر کا سلام پھرے تو اٹھ کر اس رکعت کو جفت بنا دیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.